بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پاکستان انسانی حقوق پارٹی کی طرف سے اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیم انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کی طرف سے اسرائیل کی طرف سے ایران پر کھلے عام جارحیت، دہشت گردی، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پرزور مذمت کرتا ہوں اور نیتن یاہو جیسے بے شرم حکمران کو، یزید حکمران کو اور انسانیت کے قاتل انسان کو لعنت بھیجتا ہوں کہ اس نے پہلے فلسطین کے نہتے مسلمانوں کو قتل عام کیا ہے، فلسطین کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، اور اس کے بعد ایران کے اوپر ایک ٹارگٹ حملہ کر کے ان کے چیف آف اسٹاف، مسلح افواج کے سربراہ سمیت اہم کمانڈرز اور 6 سائنٹسٹ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر عالم اسلام کے لیے بہت ہی قابل تشویش ہے اور انسانی حقوق کے لیے قابل تشویش ہے کہ کسی ملک کی سلامتی کو، کسی ملک کی انٹیگریٹی کو اس طریقے سے سبوداز کیا جائے کہ جس کو بین الاقوامی قوانین کا احترام نہ ہو، جس کو انسانوں کا حیا نہ ہو اور جو قتل عام پہ یقین رکھتا ہو۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی قیادت پر، ایسی سیاست پر اور ایسی بادشاہتوں پر۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے گریٹر اسرائیل کا جو خواب دیکھ رکھا ہے، یہ اسی طرح ذلیل و خوار ہوگا اور ملیا میٹ ہوگا جس طرح سے ہمارے ہمسائے ملک نے، مودی سرکار نے یہ پچھلے دنوں میں پاکستان کے اوپر جارحیت کر کے کیا تھا۔ And you will see the result of this nonsense men who believe to destroy the humanity, who believe to damage the Muslim Ummah۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ امریکہ کا کردار بڑا واضح ہو جانا چاہیے اور دنیا کو، امریکہ کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ڈبل رول سے باز آ جائیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ دیں گے اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ ایک دنیا کی سپر پاور، دنیا کا اہم ترین ملک جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، اس کو آپ نے اس ڈبل روڈ کی خود مذمت کرنی چاہیے اور ہمیں تو مذمت کرنی ہی چاہیے۔ ہم گزارش کرتے ہیں امریکہ سے کہ اپنے آپ اس ڈبل روڈ سے نکلیں اور حق انصاف کی بات کریں۔ ایران کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ حملہ صرف ایران پر نہیں، امت مسلمہ پر حملہ ہے، اور میں اس کے ساتھ ہی بے شمار جو نقصان ہوا ہے ایران کے اندر، لوگ شہید ہوئے ہیں، کمانڈر شہید ہوئے ہیں، ٹاپ سائنٹسٹ شہید ہوئے ہیں، ان کی مذمت کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اسرائیل نے خطے میں انسانیت کا مذاق بنا لیا ہے۔ وہ جس ملک پر چاہتا ہے حملہ کر دیتا ہے اور عام آبادی کو ٹارگٹ کر کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا بلکہ انسانیت کی بھی تذلیل کرتا ہے۔ اس کو کون لگام دے گا؟ ہم سب جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو اپنی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کرتے ہیں، جو بین الاقوامی انسانی حقوق کے اداروں کی بات کرتے ہیں،
ان کو ان پر زور دینا چاہیے ہر فورم کے اوپر، اور خصوصاً اقوام متحدہ کو اب اپنا کردار واضح کرنا ہوگا۔ اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشن رول ہیز بیکم a joke in the history of humanity now۔ آپ کل ساری رات سلامتی کونسل کا اجلاس، اسپیشل اجلاس بلا کے بیٹھے رہے، اور دن کو آپ کچھ نہیں کر سکے، دنیا مایوس ہوئی۔ اب دوبارہ اجلاس کی بات کر رہے ہیں۔ اجلاس کی بات ہرگز یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ بیٹھیں اور امریکہ آئے اور آ کے ویٹو کر کے چلا جائے۔ پلیز amend the rules and regulation of the Security Council now۔ The time has come to review the rules of the Security Council۔ جو فارمیٹ سیٹ کیا گیا ہے سیکورٹی کونسل کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں قطعی غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اس کے اندر یہ ویٹو کا اختیار تبدیل ہونا چاہیے۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ دنیا بھر کے لوگ کہیں کہ امن چاہیے اور امریکہ کہے کہ نہیں، ہمیں قتل چاہیے، ہمیں دہشت گردی چاہیے، ہمیں اسرائیل چاہیے۔ یہ بدبخت آدمی ہے یہ نیتن یاہو، اس کو شرم نہیں آ رہی کہ اس نے جس انداز میں فلسطین جیسی پاک سرزمین کے اوپر مسلمانوں کا خون بہایا ہے اور مساجد کو شہید کیا ہے۔ کوئی ہسپتال اس نے نہیں چھوڑا، چپے چپے کے اوپر اس نے بربریت کی ہے، حملہ کر کے تیس نیس کر دیا ہے۔ اور اب ایران جیسی موت پر ریاست کے اوپر اس نے حملہ کر دیا۔ یہ پورے طریقے سے تکلیف دہ بات ہے۔ مسلمان عالم کو جاگنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، اور آگے بڑھ کے اگر اس کے الائز باز نہیں آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ OIC کو بھی اب شرم کرنی چاہیے۔ OIC, where are you now sleeping? This is shameful۔ کیا آپ ایٹ اے ٹائم اسلام کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے سازش کرتے ہیں، اور ایک طرف آپ امہ مسلمان کے مسائل کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ کا قانون اور آپ کے رولز ہی غلط ثابت ہو رہے ہیں۔ اس لیے OIC کو چاہیے کہ مینٹین یور رول ان دا فیور آف دا امہ مسلمان، مینٹین یور رول فار دا پیس اسٹیبلٹی ان دا ریجن، مینٹین یور رول ان دا عربک ورلڈ فار دا بیٹرمنٹ اینڈ دا ویلفیئر اینڈ دا ڈیولپمنٹ آف دا عربک پیپل۔ دس از ٹوٹلی نانسنس۔ کیا آپ کا کردار کیا رہا ہے؟ اونلی اجلاس بلانے اور اس کے بعد منسٹریل میٹنگ تو فلانا میٹنگ، دس آل ہیز بیکم ربش اینڈ نانسنس۔ OIC کو، اقوام متحدہ کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے رولز کو وار کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے اور جارحیت کے حوالے سے دوبارہ سے منظم کرنا ہوگا۔ ادروائز آپ پچھتائے گی پوری دنیا۔ یہ کیا مذاق ہے کہ پوری دنیا ایٹامک بلاسٹ کرنا چاہتی ہے؟ یہ کیا مذاق ہے کہ آپ دنیا کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں؟ یہ کیا مذاق ہے آپ کے غریبوں کا نوالہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں؟ پھر آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو شیلٹر دے سکیں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو مکان دے سکیں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو خوراک دے سکیں، آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ ان کو سردی میں اور گرمی ان کا لباس دے سکیں۔ تو لعنت ہے آپ کی اس طرح کی حکومتوں پر اور گورننس پر۔ میں دل کی گہرائیوں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اسرائیل نے، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کس کی امبا پر کیا ہے، کس طاقت کی پشپنائی کے زیر نگی کیا ہے، مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ وہ تمام قوتیں جو مسلمانان عالم کو نیست و نابود کر دینا چاہتی ہیں یا مسلمانوں میں پھوٹ ڈال کے ایک ایک ملک کو ٹارگٹ کر کے کھا جانا چاہتی ہیں، یہ ان کا خواب رہے گا۔ اور نیتنیاہو تم باز آ جاؤ، تمہیں کل جواب ملا، ایران نے جواب دیا، اور تم کس طرح سے تل ابیب اور دیگر آپ کے شہر لرز اٹھے۔ پہلی دفعہ تمہیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا ہے، پہلی دفعہ تیرے شہروں کے اندر آگ جلی ہے، پہلی دفعہ تیرے لوگ اس طرح بھاگے ہیں بزدلوں کی طرح اور بینکٹس میں اور اس طرح سے، اور تیرا نظام فیل ہو گیا ہے، تیرا ڈیفنس سسٹم فیل ہو گیا ہے، اور ابھی یہ ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں درد ہے کہ انسانوں کی عزت کرو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر امن ہو، ہم چاہتے ہیں کہ انسانوں کی عزت و احترام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہر خطے میں بسنے والے اللہ کی اولاد، اللہ کے انسان، آدم کی اولاد
جو ہے وہ خوش و خرم اور امن سے رہے، مگر تم جیسے یزید، تم جیسے بدماش اور تم جیسے دہشت گرد اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دنیا میں امن پھیلانے کے حوالے سے آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنا کردار ادا کریں۔ ایران کے اوپر مزید جارحیت سے باز رہو اور کسی مسلمان ملک کے اوپر جارحیت سے باز رہو، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے اسلام دشمن قوتوں کا سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر مقابلہ کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس آپریشن کے ذریعے ایران نے اسرائیل کو آئینہ دکھایا ہے، اس طرح اس کو اور مزید دکھانے کی ضرورت ہے اگر یہ باز نہ آئے۔ مسلمانان عالم کو چاہیے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، OIC کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ اللہ پاک مسلمانوں کا تحفظ کرے، انسانوں کی حرمت کا تحفظ کرے، اور اس طرح کے انسان دشمن لوگوں کا کلا کما کرے۔ پاکستان زندہ باد۔